السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں عنوان ہے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت، یعنی عربی مہینے کا جو 12واں مہینہ ہے جسے ذو الحجہ کہا جاتا ہے، اس کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت آج اس ٹاپک پر آپ کے سامنے انشاءاللہ کچھ باتیں ہوں گی۔ محترم ناظرین، عشرہ ذی الحجہ کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کے اندر بیان فرمایا، والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین کا کہنا ہے، خصوصاً امام ابن کثیر رحمہ اللہ کا، کہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ اور کیوں نہ یہ فضیلت والا ہو؟ کیونکہ ان 10 دنوں کے اندر وہ تمام عبادتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں جو باقی دنوں میں نہیں ہوتی۔ مثلاً نماز پڑھنا، روزے رکھنا، صدقہ خیرات کرنا، اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ حج کرنا، قربانی بھی کرنا انہی 10 دنوں میں، کیونکہ 8 تاریخ کو حج شروع ہوتا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو حجاج کرام حج کرتے ہیں، اور 10 ذی الحجہ کو قربانی کرتے ہیں، اور 9 تاریخ کو لوگ روزہ رکھتے ہیں، عرفہ کا روزہ، چونکہ لوگ عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے اعتبار سے یہ عشرہ ذی الحجہ کی بڑی فضیلت ہے۔ آئیے اس کے تعلق سے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دی جا رہی ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، یعنی ایام العشر۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه ابو داود في کتاب الصوم۔ حضرت امام ابو داود رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الصوم کے اندر لائے، امام بخاری رحمہ اللہ بھی اس طرح کی حدیث نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر، یعنی عشرہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، پہلی تاریخ کا چاند جو نکلتا ہے بقرعید تک، ان میں عمل کرنا اللہ رب العالمین کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ اس کے علاوہ اور دنوں میں نہیں پسند ہے۔ یعنی جو بھی بندہ ان 10 دنوں کے اندر نیکی کرتا ہے، اس کا اجر و ثواب بہت بڑا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کرنا بھی اس سے بڑا عمل نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جہاد کرنا بھی، اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلنا، اعلاء کلمۃ اللہ کی خاطر بھی اتنا بڑا عمل نہیں ہے، مگر وہ شخص جو اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نکلا اور کافروں سے جہاد کیا اور اس میں اپنی گردن کو کٹا لیا، وہ خود شہید ہوا، اس کا مال بھی شہید ہوا، یعنی دوسرے کے قبضے میں ہو گیا، تو وہ شخص ان 10 دنوں کی عبادت کی فضیلت سے بڑھ کر ہو سکتا ہے، ورنہ جہاد میں صرف شریک ہونے والا وہ اس فضیلت کو نہیں پا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی کتنی بڑی فضیلت ہے، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے
کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، توبہ استغفار کریں، اللہ رب العالمین سے لو لگائیں، گڑ گڑائیں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں اور تکبیرات وغیرہ پڑھتے رہیں، کیونکہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الى اللہ العمل فیہن من ایام العشر فاکثروا فیہن التسبیح والتحمید والتکبیر، رواہ الطبرانی فی مسندہ وقال الالبانی رحمہ اللہ هذا حدیث صحیح۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ان دنوں سے کوئی عظیم ایام نہیں ہے، ان ایام سے بہتر کوئی اور ایام نہیں، اور دن نہیں ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ، کہ جس میں بندہ نیک اعمال کرتا ہو اور اس اعمال کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، تو ان 10 دنوں سے بہتر اور کوئی عمل نہیں ہے۔ تو ہم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّكْبِيرَ، تو تم لوگ کثرت سے ان 10 دنوں کے اندر اللہ کی تسبیح بیان کرو، حمد و ثنا بیان کرو، اللہ رب العالمین کی تحمید بیان کرو، حمد بیان کرو، اور تکبیر یعنی اللہ اکبر کہو۔ تسبیح کی مطلب سبحان اللہ، تحمید کی مطلب الحمدللہ، تکبیر کی مطلب اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی و عظمت، اس کی بزرگی بیان کرو ان 10 دنوں کے اندر، کیونکہ یہ 10 ایام بڑے فضیلت والے ہیں، اور ہو سکے تو پہلی تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزہ رکھو، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور خاص طور پر تو 9ویں تاریخ کو عرفہ کے دن یعنی بقرعید سے ایک دن پہلے کا روزہ رکھنا یہ کتنا اہم ہے، اس کے تعلق سے حدیث آپ کے سامنے پیش کر دی جائے۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ قال یکفر السنۃ الماضیۃ الباقیۃ، رواہ مسلم فی کتاب الصیام۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے روزے کے تعلق سے آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا کیا فرمان ہے؟ تو آپ نے فرمایا 9 ذی الحجہ کو جو شخص روزہ رکھتا ہے عرفہ کے دن، یوم عرفہ اس کو کہتے ہیں، بقرعید سے ایک دن پہلے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ بولتے ہیں، تو جو شخص 9 تاریخ کو روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 1 سال گزشتہ گناہ اور 1 سال آئندہ گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن خیال رہے کیا گناہوں سے معاف کرنا مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حاجی لوگوں کے اوپر 9 تاریخ کو روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، رکھنا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ کیونکہ محنت کا کام رہتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حج کرنے کے لیے گئے تھے تو آپ کے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا تھا تو آپ اس کو پی لیے تھے، لہٰذا حاجیوں کے اوپر یہ روزہ نہیں ہے، جو ہم اور آپ جیسے اپنے گھروں پہ ہیں تو ان کے لیے ہے کہ روزہ رکھیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 1 سال پچھلا اور 1 سال آئندہ اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف فرما دے گا، یہ بڑی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے ایک بہت اہم فضیلت، وہ فضیلت یہ ہے کہ 10ویں تاریخ کو قربانی کرنا بقرعید کے دن بہت اہم ہے۔ آئیے اس کے تعلق سے حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من حراق الدم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا کوئی عمل قربانی کے دن، بقرعید کے دن، یوم النحر کے دن اس سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ اللہ کے نزدیک ہے ہی نہیں جتنا کہ خون بہانا، یعنی آدمی بقرعید کے دن قربانی کرتا ہے، بکرا ذبح کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو جتنا وہ قربانی کرنا پسند ہے، محبوب ہے، کوئی اور عمل کرے، کوئی اور کام کرے تو اتنا شاید پسند نہ ہو۔ تو ان 10 دنوں کی فضیلت معلوم ہوئی کہ فضیلت ہے، آدمی نماز پڑھے، اللہ سے توبہ استغفار کرے، سبحان اللہ الحمدللہ کہے، اسی طریقے سے صدقہ خیرات بھی کرتا رہے اور اپنے گناہوں کی معافی تلافی بھی کراتا رہے، روزے رکھے، اگر اور دنوں میں روزہ نہیں رکھ پائے تو 9 تاریخ کو ضرور رکھے اور قربانی کرے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم 10 ذی الحجہ کی قدر کریں اور اس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں، جیسے ہم رمضان وغیرہ کے مہینوں میں ہم قدر کرتے ہیں، ایسے ہم ان مہینوں کی قدر کریں، چونکہ یہ مہینہ حرمت والا ہے، اور حرمت والے مہینے 4 ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ عرب والے اسلام قبول نہیں کیے، اسلام سے پہلے بھی
ان مہینوں کی عزت کرتے تھے، حالانکہ وہ لوٹ لیتے تھے، قافلوں کو مار کسوٹ کرتے تھے، لڑائی جھگڑا کرتے تھے، لیکن جب یہ 4 مہینے آ جاتے تھے تو اس میں لڑائی جھگڑا بند کر دیتے تھے۔ تو ہم بحیثیت مسلمان، ہمارا جھگڑا لڑائی تو ہمیشہ بند ہو، لیکن ان دنوں میں خاص طور پر اس کا اہتمام کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق دے، آمین، تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔